امام اول وہ شیعہ ہے، اور ان میں اثنا عشری بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اسماعیلی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وصی، ان کے جانشین، ان کے خلیفہ و امام اول وہ علی ہیں۔ بلکہ اگر ہم گزشتہ صدیاں جو 12-14 صدیاں گزری ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں، تو اثنا عشری کمزور حالت میں رہے ہیں سیاسی طور پر، اسماعیلی سب سے مضبوط رہے ہیں سیاسی طور پر، اور حکومتیں قائم کی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں قائم کی ہیں، بڑے بڑی قلمرو پر حکومتیں قائم کی ہیں۔ جس طرح عثمانی خلافت رہی ہے، اسی طرح اسماعیلی خلافت اور طولانی مدت تک، صدیوں تک ان کی حکومتیں اور مضبوط حکومتیں رہی ہیں۔ اور انہوں نے جو حکومتیں قائم کر کے جو خدمات انجام دی ہیں، جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے آج موجود ہیں، یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک جامعۃ الازہر ہے، مصر کا تعلیمی ادارہ، یہ ان کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ دانشگاہ جندی شاپور وہ ان کی بنائی ہوئی تھی، اور بہت سارے، یعنی علم کو انہوں نے پروان چڑھایا، فلاسفہ بڑے بڑے پیدا ہوئے۔ اخوان الصفا، معلوم نہیں کبھی سنا ہے یہ نام، نہیں سنا آپ نے، مطالعہ اگر کرتے ہیں تو اخوان الصفا فلاسفہ کا ایک گروہ ہے، مجموعہ، گروپ آف فلاسفرز۔ انہوں نے اپنا نام پیش نہیں کیا۔ بس اوقات ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مثلا ابن سینا فیلسوف ہیں، ابو نصر فارابی بہت بڑے فیلسوف ہیں، یہ شخصیات اپنے نام سے معروف ہیں۔ اخوان الصفا اسی سطح کے بڑے فلاسفہ تھے، لیکن وہ اپنی اخلاقیات کی وجہ سے، اپنی تربیت کی، مذہبی تربیت کی وجہ سے اپنا نام متعارف نہیں کرواتے تھے، خود نمائی نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے گروپ کی شکل میں سارا کام کیا، اور ان کے تحقیقی رسالے ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جن پر باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے اخوان الصفا کے نام سے۔ یہ سارے اسماعیلی تھے یہ، اور اس طرح ان کی علمی خدمات بھرپور ہیں، اور باقی ان کے ترقی کے کام، تعمیرات کے کام ان کے فراوان ہیں، اور ان کے بارے میں متضاد آراء ہیں۔ دوسری طرف سے یہ بھی لکھا ہے کہ ظالمانہ ترین حکومتیں بھی انہوں نے قائم کی، لیکن اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ پروپیگنڈا بھی ہے ان میں بدنام کرنے کے لیے ان کو، ان کی حکومتوں کو یا ان کے نظام کو، جس میں ان کے سب سے بڑا جو مقتدر حاکم گزرا ہے حسن الصبا، اس کے بارے میں جو متضاد آراء ظاہر کی گئی ہیں، لیکن وہ بہت مقتدر انسان تھا اور اس نے حکومت قائم کی۔ ایسی حکومت اثنا عشری نے کبھی بھی قائم نہیں کی، نہیں ہو سکی ان سے۔ چھوٹی چھوٹی کرتے تھے، چھوٹی آبادیوں میں، کسی خاص علاقے میں، کسی موقت طور پر، لیکن پھر آگے چلتی نہیں تھی وہ حکومت۔ انہوں نے بڑی حکومتیں اور بڑے عرصے تک قائم۔ خوب شیعہ اثنا عشری حکومت ایران میں ہے، اور یہ جو 40 سال پہلے، 42 سال پہلے 1979 میں قائم ہوئی ہے۔ اس سے پہلے شیعہ اثنا عشری میں حکومت نہیں تھی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ امامت کے یہ 3 بڑے مدعی لوگ ہیں، یہ 3 شیعہ جمعیتیں ہیں، تینوں وہ پہلا معیار جو تشیع کا تھا تاریخ میں، کہ جن کے پہلے امام علی ہیں، یہ تینوں وہی ہیں، پہلا امام علی کو مانتے ہیں۔ پھر آگے چل کے شاخیں تشیع میں بنتی گئیں، اور کئی شاخیں بنی اور ختم ہو گئیں تاریخ میں، جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، لیکن آج ان کا پیروکار کوئی موجود نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی بنی جو ختم نہیں ہوئی، انہیں ختم کیا گیا، کوشش کی گئی لیکن ختم نہیں ہوئی، جن میں سے یہ 3 بڑی جمعیتیں اثنا عشری سب سے زیادہ ہیں آج جمعیت کے لحاظ سے، اور ان کے بعد اسماعیلی ہیں، اور پھر زیدی ہیں، اور پوری تاریخ ہے بھرپور ان کی۔ یہ شیعہ آگاہی ہونی چاہیے ہمارے عزیزوں کو، جوانوں کو، مومنین کو۔ ان تینوں کے ہاں امامت کا تصور ہے، تینوں امامت ہی کی وجہ سے شیعہ کہلاتے ہیں۔ اگر امامت کو چھوڑ دیں تو پھر شیعہ کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتے۔ شیعہ وہی کہلاتا ہے جو امامت کے نظریے کا معتقد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین و جانشین آئمہ ہیں، امامت کے عہدیدار ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق امامت حاصل ہے، اللہ کی طرف سے جن کو امامت حاصل ہے۔ اثنا عشری، اسماعیلی اور زیدی، ان کی مستند کتابیں ہیں، ان کے مستند علماء ہیں، ان کے مستند فقہاء ہیں، ان کے متکلمین ہیں، اور ان کے بڑی جید شخصیات ہیں۔ خصوصاً علمی تبحر میں اسماعیلی سب سے قوی ہیں۔ اسماعیلی علمی تبحر سب سے زیادہ ہے ان کا۔ بہت سارے علماء جو آج شیعہ کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں کہ یہ اسماعیلی شیعہ ہیں، اصل میں یہ اثنا عشری نہیں تھے، لیکن چونکہ معروف زیادہ ہو گئے اس لیے اثنا عشری شمار ہونے لگے۔ یہ اسماعیلی شیعہ تھے۔ یہ جیسے ابن سینا، یہ معروف شیعہ فلاسفہ میں سے تھے، لیکن یہ تاریخ کے شواہد کے مطابق یہ اسماعیلی شیعہ تھے۔ یہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح،
یہ اسماعیلی شیعہ تھے. ان کے بارے میں کہ بعد میں اثنا عشری ہو گئے تھے، یہ بعد میں ثبوت دیے گئے ہیں، لیکن جو موروثی طور پر ان کو مذہب تھا یہ اسماعیلی شیعہ تھے، اسماعیلی شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں البتہ ہوئے اثنا عشری. اس طرح کے شخصیات فراوان ہیں. ان کے ہاں جو بہت اہم بات ہے امامت کا تصور ہے، بہت اہم ہے. ان دونوں کے ہاں اسماعیلی اور زیدی شیعہ کے ہاں امامت میں وقفہ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام تینوں کے پہلے امام ہیں، پھر اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام پر تینوں متفق ہیں. وہاں سے آگے اثنا عشری اور اسماعیلی الگ ہو جاتے ہیں، زیدی الگ ہو جاتے ہیں. زیدی حضرت زید کی امامت کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن اثنا عشری اور اسماعیلی ابھی الگ نہیں ہوئے، ابھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اس وقت تک دو نہیں تھے، ایک ہی تھے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تک، وہاں تک یہ ایک ہی اثنا عشری تھے، لیکن یہاں آ کر اسماعیلی امام صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے، اور اثنا عشری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو گئے. یہاں سے دو شاخیں اور بن گئیں. اسماعیلی جب حضرت اسماعیل کے قائل ہوئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانا، تو اس امامت کے بعد ان کے ہاں بھی امامت رکی نہیں، وقفہ نہیں آیا، مسلسل امام موجود ہے، آج تک موجود ہے. پھر ان کے بھی آگے فرقے بنے، چھوٹے چھوٹے شاخیں بنی، لیکن جو بھی شاخ بنی امامت تسلسل کے ساتھ جاری رہی اور آج تک جاری ہے اور موجود ہے. اثنا عشری میں امامت کا سلسلہ 12ویں امام تک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد غیبت شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو امام موجود ہیں وہ لوگوں سے غائب ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے امام سے محروم ہو جاتے ہیں، وقفہ آ جاتا ہے. امام لوگوں کے اندر نہیں ہے، لوگ امام تک دسترسی نہیں رکھتے. ان کے ہاں یہ اب پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اثنا عشری کے ہاں. اور طولانی ترین عرصہ اثنا عشری کا یہی 1200 سال اسی غیبت کے زمانے میں گزرتے ہیں. 250 سال 260 سال تک شیعہ امام حاضر کے ساتھ ہیں اثنا عشری. پھر اس کے بعد امام غائب کا عرصہ شروع ہو جاتا ہے.